مشاہد صاحب، آپ کی جو ایکسائٹمنٹ تھی جب صدر ٹرمپ نے حلف اٹھایا وہ زائل ہوئی ہے تھوڑی سی. دا مین سیمس ٹو ہیو گون بونکرز. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وینزویلا کا صدر کڈنیپ کر لیا ہے, دوسری طرف آج گرین لینڈ کے اوپر ابھی اس مہینے کہہ رہے ہیں کہ whether they like it or not we're going to take گرین لینڈ. ایران کے اوپر آپ دیکھیں he wants to be the savior of the country. So what's going on exactly? کیا صدر ٹرمپ with all his unpredictability being leashed onto the world, is there any method to this madness? Excitement is intact as far as India is concerned. جو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ان کی پالیسی نسبتاً پاکستان کے ساتھ اچھی ہے اور ہندوستان کو وہ رگڑا دے رہا ہے جو ویل ڈیزروڈ ہے, جو پہلی دفعہ ہندوستان کو 25 سال میں ملا ہے امریکہ سے. اس حوالے سے ہمارے لیے جو جنوبی ایشیا کے حوالے سے اس کا ٹرمپ کا ہونا ایک فائدہ مند ہے, لیکن عالمی سیاست کے لیے وہ نقصان دہ. وہ میرے خیال میں ہی از سنکنگ ہز اون پریزیڈنسی تھرو دس پالیسی, کیونکہ اس نے بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے. اس نے کہا تھا نو مور وارز, نو مور رجیم چینجز, لیکن اب لگتا ہے مجھے کہ ایجنڈا امریکہ فرسٹ نہیں ہے, اسرائیل فرسٹ ہے, خاص طور پہ جو پیلسٹائن کے حوالے سے اینڈ ایران کے حوالے سے. اور جہاں تک وینزویلا کا تعلق ہے وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا اپنے نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں کہ جناب یہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا کور انٹرسٹ ہے, اور منرو ڈاکٹرین جو تھی اس نے کہا تھا there's a Trump corollary to that, ٹرمپ کا اپنا بھی اس نے ایڈ کر لیا تھا. سو یہ اب اس دفعہ لاسٹ جون سے جو ہم نے دیکھا کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ اٹیکس, جدھر بعد میں وی ڈڈ فائنڈ آؤٹ دیٹ US واز کمپلیٹلی آن بورڈ, مگر اس بار مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسرائیل کا خاموش ہونا, امریکہ کا سر فہرست ہونا, آگے آگے بڑھ کے دھمکیاں دینا, بلکہ بغاوت پہ اکسانا ایرینینز کو اور کہنا کہ نام لکھو ان سب کے, ٹیک اوور یور انسٹیٹیوشنز اور چڑھ دوڑو ان کے اوپر, اس کے پیچھے بھی what is the thinking exactly? دیکھیں اسرائیل خاموش نہیں ہے. جو احتجاج شروع ہوئے ایران میں جو انڈیجنس کازز تھے, جینون تھے, وہ اقتصادیات کے اوپر تھے, معیشت کے اوپر, جو بازاری نکلے, جو اور لوگ مڈل کلاس جو ہم بھی تاجر آگے آ گیا وہ جینون تھے, ان کے ایشوز تھے. وہ 28 دسمبر کو شروع ہوا اور 7 دسمبر تک بالکل پرامن تھا, کوئی بندہ نہیں مارا گیا اور کوئی تشدد نہیں ہوا کسی طرف سے. 8-9 جنوری سے شروع ہو گیا یہ جو گن مین نے فائرنگ کی, اور وہ جو میرے خیال میں موساد اور CIA نے ٹرین کیے تھے بندے, انہوں نے بھیجے, کیونکہ ایران میں تو اسلحہ کوئی لے نہیں سکتا, کوئی عام آدمی کے پاس لائسنس کی اجازت نہیں ہے کہ کلاشنکوف رکھے اور کھلا کھاتا ہے, ادھر تو چڑی نہیں پھڑکتی اس حوالے سے. سو دوز پیپل ور آرمڈ, انہوں نے مارا. اب 500-600 جو فوجی یا ریولوشن گارڈز مارے گئے ہیں, وہ کیسے مارے گئے؟ they were killed with گن شاٹ وونڈز. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک یہ فیلئر ہے ایرانینز کا کہ ان کی سیکیورٹی بریچ کر دی ہے موساد نے اور CIA نے, کہ یہ لوگ اندر آ گئے. ڈیپ پینیٹریشن ہوئی ہے نا قاسم سلیمانی کے ٹائم سے بھی, اینڈ وی آر فائنڈنگ آؤٹ دی انٹیلیجنس پینیٹریشن. اور پچھلی وار میں بھی ہوا, آپ نے دیکھا نا 12 بندے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں کہ یہ جاسوس تھے اسرائیل کے جنگ کے بعد, جنہوں نے ایران کے اندر سے یہ سارا کرنا. تو ابھی بھی انہوں نے پکڑ لی ہیں اسٹار لنک کی چیزیں اور چیزیں جو ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بہت ڈیپ پینیٹریشن ہوئی ہے. تو ایک کوورٹ آپریشن ڈی اسٹیبلائزیشن کا فالوڈ بائی ڈس انفارمیشن تو جاری ہے, اسرائیل امریکہ کا جوائنٹ آپریشن. سو کہیں نہ کہیں ڈو یو فیل دس ٹائم ہم لوگوں نے بہت ایک تاریخ رہی ہے ایران میں پرامن احتجاج کی, ریزسٹنس کی, مگر اس بار ڈو یو فیل کہ ایران از essentially at the cusp of a transformation? I feel that not that kind of transformation, but it is the biggest threat. سب سے بڑا چیلنج ہے to the Islamic Revolution since to date. اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا. دیکھیں پہلے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں, وہ ڈومیسٹک تھے. اب پروٹیسٹ کا لنکیج ہو گیا ایکسٹرنل انٹرونشن کے ساتھ, یہ لنکیج کبھی نہیں ہوا تھا. سو اٹس انٹرسٹنگ دیٹ یو پوائنٹ دس آؤٹ. اور میں آیت اللہ خامنئی کا بھی بیان پڑھ رہی تھی. سو ادھر کی ریاست, ادھر کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بڑی فائن لائن جو ہے اس کو سمجھا جائے, جو بائی دا وے ویسٹرن میڈیا بالکل نہیں سمجھنا چاہ رہا, بالکل بلیک آؤٹ کیا, ود اے فائن لائن بٹوین آپ کی جو پروٹیسٹرز ہیں اور رائٹرز ہیں, جن کو خامنئی سیبٹرز کہتا ہے, رائٹ. سو دیر از اے فائن لائن بٹوین دیٹ. جو احتجاج کر رہے ہیں پرامن اور جو تشدد کر رہے ہیں گنز کے ساتھ, the rioters basically, absolutely, وہ فورن ایجنٹس. اور ادھر کے جوڈیشری کے ہیڈ بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں we need swift action and justice. مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ اب ویسٹرن میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا, اور جو جلوس نکلے ہیں ان کے حق میں حکومت کے,
اس کا کوئی ذکر نہیں آیا, کوئی فوٹو نہیں کہیں نہیں آ رہا, اتنا میسو. ابھی بھی بھاری بھرکم سپورٹ ہے. بہت سارے سو دس از, میں بہت سے صحافیوں سے بات کر رہی تھی, لوکلی ادھر لوگوں سے بات کر رہی تھی, اسینشلی اسلامک ریپبلک کو اوور تھرو کرنا از ناٹ دیئر گول. بہت بڑی خانہ جنگی اور تباہی کرنی پڑے گی. اچھا اب دیکھیں ایک ایسے سیناریو میں جدھر ڈونلڈ ٹرمپ سیویئر کے طور پہ ابھرنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا اینڈ آئی ول یو نو بیسکلی ڈیلیور پیس اینڈ ڈیلیور سینٹی. تو یہ لوکلز, آپ بڑا کام کر چکے ہیں, بہت وزٹ کر چکے ہیں ادھر, جانتے بھی ہیں کیا لوکلز جو ہیں وہ ہمیشہ سے یونیفائڈ رہے ہیں اگینسٹ ایکسٹرنل تھریٹس, اینڈ امریکہ سے جو اسپیشلی اینیموسٹی ہے وہ ہمیشہ بڑی یو نو پیلپیبل رہی ہے ادھر. صدر ٹرمپ کی یہ انٹرونشنسٹ بیانات اور یہ کالز فار دا ہیلپ از آن دا وے, اینڈ آئی آسک یو کہ ہیلپ از آن دا وے کا مطلب کیا کیا, کس فارم میں آ سکتی ہے, ول دس یونیفائی دا ایرانیئنز, کیا یہ اکٹھے ہو جائیں گے یا امبولڈن ہوں گے یہ پروٹیسٹ کہ بھئی ہماری پشت پہ کھڑا ہوا ہے امریکہ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. جب میں اسٹوڈنٹ بھی تھا نا امریکہ میں, اور شاہ کا زمانہ تھا, ہم لوگ شاہ کے خلاف جلوس نکالتے تھے. ایرانی وہ نقاب پہنتے تھے, ہم اوپنلی مرگ بر شاہ اور یہ وہ نعرے ہوتے تھے. اس وقت بھی when it came to Iran and Iranian nationalism, ایرانی ریاست کا, they would all unify. چاہے وہ سپورٹر ہوں امام خمینی کے, چاہے وہ رائلسٹ بھی ہوں, چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں, یہ جو کمیونسٹ یا فدائین خلق یا مجاہدین خلق. یہ ایرانین نیشنلزم is a very strong binding force. They are very proud of their culture, civilization, their state. تو اس حوالے سے it will unify the Iranians. کیونکہ 53 میں جو کیا تھا امریکنز نے, ایک جمہوری حکومت ڈاکٹر مصدق کی اوور تھرو کیا سی آئی اے نے تھرو اے ملٹری کو ڈیٹا, اور وہ کو ڈیٹا واز پیڈ فار بائی دا سی آئی اے. وہ تو کتاب بھی آ گئی ہے, کرمٹ روزویلٹ کی کاؤنٹر کو $1 ملین کا اس کا بجٹ تھا 53 میں. سوچیں اس وقت. سو آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یونیفائی ہوں گے؟ یہ یونیفائی ہوں گے, اور اس وقت وہ تیار بیٹھے ہیں. دیکھیں نا, لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کوشش کی ان کی لیڈرشپ کو مارنے کی. خود اسرائیل نے کہا کہ ہمیں he was not in our sights, سید علی خامنائی صاحب. سو وہ اس بار بھی بہت قیاس آرائیاں ہوئیں کہ وہ بھاگنے کے لیے یا ایک ایگزٹ پلان کا سوچ رہے ہیں, which on ground everybody we reached out to, they said ایسا کچھ نہیں ہے, there is no exit plan. And he has already nominated 3 people کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی شہادت ہوتی ہے تو 3 لوگوں کے نام دے دیے انہوں نے. وہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس سپریم لیڈر ہے, آپ نے میس پروٹیسٹ پہلے بھی دیکھی ہیں, ریولیوشنری گارڈ ہیز ناٹ فالن اینڈ ول ناٹ فال. ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پلرز جو ہیں یہ تگڑے کھڑے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم ہے. تو اینڈ سسٹم از آلسو. سو ایران جب کہتا ہے یہ انٹرونشنسٹ ریٹرک جو ہے جو امریکہ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہے, یہ ایک رجیم چینج کا حصہ ہے, ایک عام ایرانین شہری جو ہے وہ سمجھتا ہے اس بات کو. بالکل, یہ تو بڑے کرسٹل کلیئر ایز ڈے لائٹ کہ وہ, اور ٹرمپ بھی جو تیاری کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے, ایگ آن, ہم یہ کرو, ٹیک اوور دا انسٹیٹیوشنز. ایران از نو وینیزویلا. I was just going to say that. Iran is no Venezuela. It is no Venezuela. I was going to say that. Venezuela There's a management change there essentially. Venezuela میں کیا کیا انہوں نے, سی آئی اے نے پیسہ لگایا, انہوں نے خرید لیا فوج کے کچھ بندوں کو, اور ان کی جو سیکیورٹی تھی پریزیڈنشل سیکیورٹی ان کو خرید لیا, اور کو ڈیٹا کر کے اس کو نکال دیا پریزیڈنٹ کو. سسٹم تو وہی ہے, بالکل وہی رولنگ پارٹی ہے, اسی کو essentially management change ہو گیا نا اوپر. بڑا صحیح کہا. So at the end of the day, with all its complexities, Iran is no Venezuela. No. And you put it brilliantly, but what does that mean exactly? یہ حقیقت تو یقینی طور پر امریکی انتظامیہ پر بھی مکمل طور پر آؤں گی. سو مگر ایک کریڈیبلٹی بھی تو ہے نا, جب اس دنیا کی واحد سپر پاور چائنا کو بھی آپ چلے لے لیں. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ یو نو ٹرمپ ود آل ہز مائٹ اینڈ گلوری when he says, جب وہ کہتا ہے help is on the way, what does that mean sir? Is this kinetic options, military action, cyber warfare ہے, cyber capabilities ہیں, covert operation capabilities ہیں امریکہ کی جو ایکسرسائز ہو سکتی ہیں. اب جو سٹیج آ گئی ہے نا, it is going to be drone capabilities ہیں یا more sanctions, kinetic options, میرا خیال military option. next 48 hours میں مجھے لگتا ہے کہ there is going to be a big thing happening in Iran. اور کیا ٹارگٹ کریں گے سر؟ وہ اس وقت regime targets ہوں گے, he can target the top leadership. اچھا, سپریم لیڈر رہبر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, اسپیکر آف پارلیمنٹ. He can target the Islamic Revolutionary Guard Corps کا ہائی کمانڈ اینڈ دیئر ہیڈ کوارٹرز, کیونکہ وہ رجیم کا ایک بنیاد ہے یا ملٹری ٹارگیٹس اس قسم کا. تو وہ آئی تھنک دے ول گو فار دیٹ کائنڈ آف تھنگ. جہاں تک کوورٹ آپریشن ہے وہ تو شروع ہوا ہے. سائبر وارفیئر کیا کر سکتے ہیں؟ سائبر وارفیئر کیا اسٹار لنک کو لے آئیں, لوگ انٹرنیٹ دیکھ لیں. میں ایکچولی پروٹیسٹ تو ختم ہو گئی ہیں. انٹرسٹنگ دیٹ یو آسک دیٹ, بیکاز میں پڑھ رہی تھی پینٹاگون ذرائع کا یہ کہنا ہے, جو خبر آئی کہ اس بار جو اسٹریٹجی ہے, جو حکمت عملی ہے, وہ خفیہ طریقے سے اس کے اندر بھی شامل ہوں گے, کہ جس کے اندر سائبر کارروائیاں اور ایرانی کمانڈ کے خلاف نفسیاتی حربے شامل ہیں.
نفسیاتی حرب, what does that mean exactly? دو چیزیں ہوں گی نا, جیسے انہوں نے بلیک آؤٹ کیا کراکس میں, ہاں پورا ایک کمیونیکیشن سسٹم حکومت کا جیم کر دیا. سو دے ول ٹرائی ٹو جیم دس کمیونیکیشن سسٹم آف دا ملٹری, the revolutionary guards and the government of Iran. ٹھیک ہے. اور یہ کہیں گے نفسیاتی کیا کہ جی ایران میں تو coup d'etat ہو گیا, army has taken over, the ruling people have run away, جو کہہ رہے ہیں بھاگے ہیں, اور وہ جو 48 hours ہوں گے نا کنفیوژن کے, اس میں وہ کوشش کریں گے کچھ کرنے کی. نفسیاتی یہ ہوگا نا کہ جی بلیک آؤٹ ہو گیا, کمیونیکیشنز آر نو لانگر دیئر, جیمنگ سسٹم تو ہے ان کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ, انلیس کہ ایرانینز ڈو دا کاؤنٹر ہیکنگ, ان کا بھی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے بڑا. اینڈ سو اف دے جیم دیٹ, اس میں وہ دے کین ڈو دس ڈس انفارمیشن, کیونکہ اس وقت ڈس انفارمیشن تو ہو رہی ہے تھرو دا ویسٹرن میڈیا, وہ تو استعمال ہو رہا ہے, دس از اے انسٹرومنٹ ان دیئر ہینڈس.